اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج ہم 24ویں پارے اور سورہ غافر کے مضامین پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 5، آیت 38 سے 50۔ مومن آل فرعون کا رقت آمیز واز۔ 5ویں رکوع میں مومن آل فرعون کا یہ رقت آمیز واز نقل ہوا کہ دنیا کی لذتیں وقتی جبکہ آخرت کی نعمتیں بہتر اور دائمی ہیں۔ اللہ کے نافرمانوں کو آخرت میں سزا ملے گی اور فرمانبرداروں کو جنت میں بغیر حساب نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ بندہ مومن کی دعوت حق کے جواب میں آل فرعون نے اسے پھر سے کفر اور شرک کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ بندہ مومن نے فرمایا کہ میں تمہیں کامیابی کی راہ دکھا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم میں لے جانا چاہتے ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ تم میری نصیحتیں یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے بندہ مومن کو آل فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور آل فرعون کو ہلاکت سے دوچار کر دیا۔ انہیں ہلاکت کے بعد صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ گویا برے لوگوں کو عالم برزخ میں بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ روز قیامت انہیں سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ جہنمی اپنے سرداروں اور پیشواؤں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، کیا تم ہمارے عذاب میں کچھ کمی کرا سکتے ہو؟ سردار کہیں گے نہیں، اب ہمیں اس مصیبت کو جھیلتے ہی رہنا ہے۔ پھر تمام جہنمی جہنم پر مامور فرشتوں سے درخواست کریں گے کہ وہ اللہ سے سفارش کریں کہ ہمارے عذاب میں ایک روز کمی کر دی جائے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول واضح تعلیمات کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، لیکن ہم نے ان کی نافرمانی کی۔ فرشتے کہیں گے تو پھر عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ گویا جہنمیوں کی کسی فریاد کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ رکوع نمبر 6، آیت 51 سے 60۔ اللہ اہل حق کی ضرور مدد فرمائے گا۔ چھٹے رکوع میں بشارت دی گئی کہ اللہ اپنے رسولوں اور اہل حق کی دنیا و آخرت میں ضرور مدد فرمائے گا۔ ظلم و زیادتی کرنے والوں کی کوئی معذرت آخرت میں قبول نہ ہوگی۔ اہل حق کو نصیحت کی گئی کہ وہ دشمنان حق کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کریں۔ جو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے، اس کے لیے ایک معمولی جسامت کے انسان کو دوبارہ بنانا ہرگز مشکل نہیں۔ اللہ حق کے دشمنوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور انہیں ان کے جرائم کی بھرپور سزا دے گا۔ جس طرح اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں، اسی طرح اللہ کے باغی اور اللہ کے وفادار برابر نہیں۔ دنیا میں یہ فرق ظاہر ہو یا نہ ہو، آخرت میں ضرور ظاہر ہوگا۔ آخرت میں حکم دیا گیا کہ اللہ ہی سے دعا کرو، وہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ جو سرکش تکبر کی وجہ سے اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ کل اختیار رکھنے والی ہستی ہمیں حکم دے رہی ہے کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ کس قدر محرومی کا مقام ہے کہ ہم اللہ سے نہ مانگیں یا اللہ کو چھوڑ کر بے اختیار ہستیوں سے مانگیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 7، آیت 61 سے 68۔ دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہے۔ 7ویں رکوع میں محسن حقیقی یعنی اللہ کے بندوں پر احسانات کا ذکر ہے۔ اس نے رات ہمارے آرام و سکون اور دن کام کاج کے لیے بنایا، زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو محفوظ چھت۔ ہمیں عمدہ صورت میں تخلیق کیا اور انتہائی پاکیزہ رزق عطا کیا۔ بلا شبہ اللہ ہی ہمارا خالق، رازق اور ہر ضرورت پوری کرنے والا رب کریم ہے۔ ہمیں اس کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے صرف اور صرف اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے اور اس کے بعد ہر انسان کو نطفے سے بنایا۔ نطفے کو ترقی دے کر بچے کی صورت عطا کی۔ یہ بچہ رفتہ رفتہ جوانی اور پھر سے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا کوئی اور ہستی ہے جو ایسی کاریگری دکھا سکے؟ اللہ ہمیں شرک جیسے کھلے ظلم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 8، آیت 69 سے 78۔ جھٹلانے والوں کا برا انجام۔ 8ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ دعوت حق کو جھٹلانے والے بہت بڑے مجرم ہیں۔ انہیں نام نہاد مذہبی پیشوا اپنے مفادات کی خاطر حق سے پھیر رہے ہیں۔ عنقریب انہیں کھولتے ہوئے پانی اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے خود ساختہ معبود، وہ اپنے شرک کے جرم سے انکار کریں گے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہ دے سکیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اپنے جرائم کی پاداش میں جہنم کے ہولناک دائمی عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ رکوع نمبر 9، آیت 79 سے 85۔ مشرک قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو۔
9ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے انسان کی سہولت اور فوائد کے لیے چوپائے اور کشتیاں بنائی ہیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود انسانوں کی اکثریت اللہ کی نافرمان ہے۔ ماضی میں کئی ایسی قومیں گزری ہیں جو موجودہ اقوام کے مقابلے میں افرادی قوت، اسباب اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے تھیں۔ جب ان کے پاس رسول علیہ السلام علم ہدایت لے کر آئے تو انہوں نے اپنے علوم و فنون کو بہتر سمجھتے ہوئے علم ہدایت کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ البتہ جب اللہ کی طرف سے آفت آئی تو ان کی ساری ٹیکنالوجی دھری رہ گئی۔ عذاب دیکھ کر وہ توبہ کرنے لگے، لیکن اب اصلاح کا وقت گزر چکا تھا۔ شدید عذاب نے انہیں ملیہ میٹ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فصلت، اللہ ہی کی طرف دعوت دینے کا بیان۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 8۔ قرآن کی عظمت اور مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ قرآن کریم ایک فصیح اور بلیغ زبان عربی میں نازل کیا گیا ہے، جس سے اس کتاب کا سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ کفار مکہ کی بدقسمتی ہے کہ وہ اتنی عظیم نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں اور بڑی ہٹ دھرمی سے اس کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں۔ ایسے ناشکروں کے لیے ہدایت و بربادی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ قرآن حکیم کی دعوت قبول کر رہے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ رکوع نمبر 2، آیت 9 سے 18۔ شرک کرنے والوں کا انجام۔ دوسرے رکوع میں بتایا گیا کہ اللہ نے زمین اور اس کے جملہ خزانے 4 دنوں میں بنائے، 7 آسمان 2 دنوں میں تخلیق کیے، پھر زمین اور آسمانوں کے کردار کے لیے ایک ضابطہ طے کیا۔ جس اللہ نے یہ سب تخلیقی عمل کیا ہے، کیا کوئی اور اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ افسوس ہے شرک کرنے والوں پر۔ اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم عاد اور قوم سمود کا ہوا۔ قوم عاد نے تکبر سے اللہ کی بندگی کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور دعویٰ کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ اللہ نے انہیں تیز و تند ہوا سے ہلاک کر کے ثابت کر دیا کہ وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ قوم سمود نے دعوت توحید پر شرک کو ترجیح دی، انہیں ایک زوردار زلزلے نے تباہ کر دیا۔ محفوظ وہی رہے جنہوں نے دعوت حق کو قبول کیا۔ رکوع نمبر 3، آیت 19 سے 25۔ مجرمین کے خلاف ان کی آنکھوں، کان اور کھالوں کی گواہی۔ تیسرے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت مجرمین کے خلاف ان کی آنکھیں، کان اور کھالیں گواہی دیں گی۔ وہ ان سے شکایت کریں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ان کے اعضاء جواب دیں گے کہ اللہ کے حکم سے۔ تم سمجھتے تھے کہ ہمارے جرائم 100 پردوں میں ہو رہے ہیں اور انہیں کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے اسی گمان نے تمہیں برباد کر دیا۔ اب تم خاموش رہو یا فریادیں کرو، تمہیں بہرحال اللہ کے بدترین عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ رکوع نمبر 4، آیت 26 سے 32۔ تبلیغ قرآن میں رکاوٹ ڈالنے کا انجام۔ چوتھے رکوع میں مشرکین مکہ کا یہ قول نقل ہوا کہ اگر اپنا غلبہ برقرار رکھنا ہے تو قرآن کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالو۔ قرآن کی تبلیغ جاری رہی تو لوگ اس کی تاثیر سے فیض یاب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے اور آخر کار اسلام غالب ہو جائے گا۔ تبلیغی قرآن کے دشمنوں کو دھمکی دی گئی کہ عنقریب انہیں قرآن دشمنی کی بدترین سزا دی جائے گی۔ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے وہ روز قیامت اللہ سے التجا کریں گے کہ ہمیں گمراہ کرنے والے دکھائے جائیں تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے کچل کر رسوا کر دیں۔ جو لوگ اللہ کو رب مان کر استقامت ظاہری و باطنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کی مرضی کو جاری و ساری کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں، فرشتے انہیں دنیا میں سکون و اطمینان اور آخرت میں ایسی جنت کی بشارت دیتے ہیں جس میں ان کی ہر خواہش کی تسکین کا سامان ہوگا اور وہ سب کچھ ملے گا جو وہ طلب کریں گے۔ رکوع نمبر 5، آیت 33 سے 44۔ بہترین بات، دعوت اللہ۔ پانچویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ بہترین بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائے اور خود بھی اچھا عمل کرے۔ اسی طرح صبر کی اعلیٰ صورت یہ ہے کہ مخالفین کی طرف سے کی جانے والی برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ اسی طرز عمل سے جانی دشمن بھی گرم جوش دوست بن جاتا ہے۔ البتہ جو بد باطن قرآن کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں یا اس کی آیات کا سیاق و سباق سے ہٹ کر یا احادیث مبارکہ سے ملنے والی رہنمائی کے برخلاف مفہوم بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ قرآن حکیم ایک زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کے مضامین پر کھلم کھلا اعتراضات کیے جائیں یا لبادہ اوڑھ کر دھوکہ دینے کے انداز میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں
قرآن ایسی تمام مذموم کوششوں کو خود ہی ناکام بنا دے گا۔ اللہ نے قرآن کے صرف الفاظ کی نہیں بلکہ اس کے صحیح مفہوم کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ معزز سامعین، آج ہم نے سورہ غافر اور سورہ فصلت کے مضامین پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔